Assalamu alaikum dear students. We have started our discussion on subject verb agreement and till this point we have discussed the first 6 rules. اور ہم نے کہا تھا کہ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب بھی ورب آتا ہے ہم اس کو ہمیشہ سبجیکٹ کے مطابق لگاتے ہیں. تو اگر سنگولر سبجیکٹ آئے گا تو سنگولر ناؤن اور اگر پلورل سبجیکٹ آئے گا تو پلورل ناؤن. رول نمبر 6 میں ہم نے یہ پوائنٹ ڈسکس کیا کہ جب بھی ہمارے پاس either اور neither nor not only but also or nor ہمارے پاس جب یہ ورڈز آتے ہیں تو ہمارا جو ورب ہوگا وہ سیکنڈ ناؤن کے مطابق آئے گا. تو اگر ہمارے پاس سیکنڈ ناؤن سنگولر ہے تو ہم اس کے ساتھ سنگولر فارم آف ورب لگائیں گے اور اگر ہمارے پاس سیکنڈ ناؤن پلورل ہے تو ہم اس کے ساتھ پلورل فارم آف ورب لگائیں گے. لیکن یہ جو لسٹ میں نے لکھا ہے نمبر 7 میں as well as, together with, along with, in accordance with, besides, after, like, unlike, rather than, no less than, then your verb agrees with the first noun. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے اور نارملی آپ لوگ کے ایگزامز میں جب یہ کوشچنز آتے ہیں تو اسٹوڈنٹس اس کا آنسر اکثر اوقات غلط لکھتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پر آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ the coach as well as the players dash celebrating the victory. The coach as well as the players dash celebrating the victory. اور ہمارے پاس آپشن ہے is, am, are. اب دیکھیں ہمارے پاس ورڈ آیا ہے as well as. اس سے پہلے ہمارے پاس جو ناؤن آیا ہے that is the coach اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ناؤن آیا ہے that is the players. اب the coach ہمارے پاس سنگولر ہے اور the players ہمارے پاس پلورل ہے. رول کے مطابق جب بھی ہمارے پاس as well as آئے گا تو اس سے پہلے ہمارے پاس جو ناؤن آیا ہے ہمارا جو ورب ہوگا وہ اس ناؤن کے مطابق آئے گا. تو یہاں پر the coach ہمارے پاس سنگولر ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ is. The coach as well as the players is celebrating the victory. پھر اسی طرح اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ the students together with the teacher dash waiting outside is, am, are. اب ہمارے پاس یہاں پر آیا ہے together with. together with سے پہلے ہمارے پاس جو ناؤن آیا ہے that is the students جو کہ ہمارے پاس پلورل ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ناؤن آیا ہے that is the teacher جو کہ ہمارے پاس سنگولر ہے. لیکن جب بھی ہمارے پاس ورڈ together with آئے گا تو ہمارا جو ورب آئے گا وہ پہلے ناؤن کے مطابق آئے گا. یہاں پر the students ہمارے پاس فرسٹ ناؤن ہے اور یہ ہمارے پاس پلورل ہے اس وجہ سے ہم کہیں گے are. The students together with the teacher are waiting outside. پھر نیکسٹ اگر ہم نیکسٹ ورڈ کو ہم دیکھتے ہیں that is along with. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ زاہد along with his friends dash enjoying the party. اور ہمارے پاس یہاں پر آپشنز میں آ جائے was اور دوسرا ہمارے پاس آ جائے were. تو یہاں پر ہمارے پاس آیا ہے along with. along with ہمارے پاس جب بھی آئے گا تو ہم نے فرسٹ ناؤن کو دیکھنا ہے. فرسٹ ناؤن یہاں پر ہمارے پاس سنگولر ہے اس وجہ سے ہم یہاں پر لگا لیں گے was. زاہد along with his friends was enjoying the party. پھر اگر ہم فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ the subjects besides the topics dash interesting. اب ہمارے پاس یہاں پر besides آیا ہے تو besides سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر جو word آیا ہے that is the subjects جو کہ ہمارے پاس plural ہے تو یہاں پر میں لگا لوں گا are interesting. The subjects beside the topics are interesting. میں اس طرح کہتا ہوں کہ he in accordance
with the rules dash working hard. اب ہمارے پاس in accordance with آیا ہے, اس سے پہلے ہمارے پاس ہی آیا ہے, ہی ہمارے پاس سنگولر ہے, اس وجہ سے ہم یہاں پر لگا لیں گے is working hard. He in accordance with the rules is working hard. Similarly اگر میں کہتا ہوں کہ the ministers like the leader dash, ہم کہہ سکتے ہیں کہ honest, the ministers like the leader dash honest. یہاں پر ہمارے پاس ورڈ like آیا ہے, like سے پہلے ہمارے پاس ministers آیا ہے, ministers ہمارے پاس plural ہے, تو یہاں پر ہم لگا لیں گے اور honest. اسی طرح اگر میں یہاں پر ایک اور ایگزامپل, لاسٹ ایگزامپل اسی رول کے مطابق آپ کو دوں تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ the children unlike their parents non-serious. The children unlike their parents dash non-serious. Children ہمارے پاس plural ہے, اس وجہ سے یہاں پر ہم لگا لیں گے آر. تو ہوپ فلی اب رول نمبر 7 میں آپ لوگوں کے لیے کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. رول نمبر 6 میں جب آپ کے پاس جو کنجنکشنز آئے ہیں وہاں پر آپ اپنا ناؤن اپنا ورب سیکنڈ ناؤن کے مطابق لگائیں گے, جبکہ ایسے سچویشن میں آپ کا جو ورب آئے گا وہ فرسٹ ناؤن کے مطابق آئے گا. تو اگر فرسٹ ناؤن آپ کے پاس سنگولر ہے تو یہاں پر آپ سنگولر فارم آف ورب لگا لیں گے, اور اگر آپ کے پاس فرسٹ ناؤن پلورل ہے تو آپ اس کے ساتھ پلورل فارم آف ورب لگا لیں گے. پھر رول نمبر 8 ہمارے پاس ہے انڈیفینٹ پروناؤنس ٹیک سنگولر ورب. انڈیفینٹ پروناؤنس ہمارے پاس ہے someone, somebody, something, anybody, sorry یہاں پر لکھتے ہیں anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, no one, nobody, nothing. یہاں پر ایک اور ڈیفینٹ پروناؤن ہے وہ بھی لکھ دیتے ہیں ون. ویسے ہمارے پاس اور بھی انڈیفینٹ پروناؤنز ہیں, لیکن ابھی صرف اور صرف یہاں پر انہی پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ کے پاس سنگولر فارم آف ورب آئے گا. انڈیفینٹ پروناؤنز پہ ہم بعد میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. تو ہمارے پاس ہے someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, no one, nobody, nothing and one. تو یہ آپ کے پاس انڈیفینٹ پروناؤنز ہیں, اور انڈیفینٹ پروناؤنز جب بھی آپ کے پاس آئیں گے آپ ہمیشہ اس کے بعد سنگولر فارم آف ورب لگائیں گے. فار ایگزامپل میں یہاں پر اگر لکھوں someone dash coming اور ہمارے پاس آپشنز آ جائے is, am, are, تو اب ہمارے پاس someone کیا ہے, یہ ہمارے پاس انڈیفینٹ پروناؤن ہے, اس وجہ سے اس کے بعد آئے گا someone is coming. اسی طرح اگر میں کہوں کہ no one dash creating disturbance اور یہاں پر میں لکھوں was اور were, تو no one چونکہ ہمارے پاس انڈیفینٹ پروناؤن ہے اس وجہ سے اس کے بعد سنگولر فارم آف ورب آئے گا, تو یہاں پر ہم لگا لیں گے no one was creating disturbance. اچھا آپ لوگ جو ہے وہ انڈیفینٹ پروناؤن کے بارے میں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جس کو یاد رکھے, کیونکہ اکثر اوقات پھر ایگزام میں یہ پوائنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ اس میں غلطی کر لیتے ہیں. آپ کے پاس جتنے بھی انڈیفینٹ پروناؤنز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس اسپیس نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس کوشچن آ جائے ڈیش از کمنگ, صحیح ہے, اور پھر آپ کے پاس آپشن آ جائے سم ون اور دوسرا آپ کے پاس آ جائے سم ون, جس میں ایک میں آپ کے پاس اسپیس ہے اور دوسرے میں آپ کے پاس اسپیس نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ وہ آپ کے پاس جتنے بھی انڈیفینٹ پروناؤنس ہوتے ہیں ان میں درمیان میں آپ کے پاس یہ جو اسپیس ہے یہ نہیں ہوتا, بلکہ ہم ہمیشہ اس کو ایک ساتھ لکھتے ہیں. The only exception in this regard is no one.
آپ کے پاس یہ جو نو ون ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس آ جائے ڈیش از کمنگ، اور آپ کے پاس آپشن آ جائے نو ون، اور دوسرا آپ کے پاس آ جائے نو ون، تو اس میں یہ جو فرسٹ ون آپ کے پاس ہوگا یہ غلط ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی انڈیفرنٹ پروناؤنز ہیں ان میں ہمارے پاس صرف اور صرف ایک انڈیفرنٹ پروناؤن ہے، اینڈ دیٹ از نو ون، جس میں ہمارے پاس اسپیس موجود ہے. سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ میں نیکسٹ ہمارے پاس جو رول آتا ہے دیٹ از پیئرڈ ناؤنس ٹیک پلورل ورب. پیئرڈ ناؤنس ہمارے پاس وہ ناؤنس ہوتے ہیں جس میں ہم ہمیشہ دو چیزوں کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل ہم ایگزامپل لیتے ہیں سیزرز کی. اب سیزر جس کو ہم اردو میں کینچی کہتے ہیں، ان میں ہمارے پاس دو پارٹس ہوتے ہیں اور ان دونوں پارٹس کو ہم ایک ساتھ یوز کرتے ہیں. یا آپ کے پاس آ جائے شوز، یا آپ کے پاس آ جائے اسپیکٹیکلس، یا اسی طرح اگر آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے ٹراؤزرز، پاجاماز، تو ایسے ناؤنس کو ہم کہتے ہیں پیئرڈ ناؤنس. اور یاد رکھیں کہ پیئرڈ ناؤنس ہمیشہ پلورل فارم آف ورب کو یوٹیلائز کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں یہاں پر کہوں کہ مائی اسپیکٹیکلس ڈیش نیو، اور یہاں پر ہمارے پاس آ جائے از ایم آر، تو اسپیکٹیکلس ہمارے پاس چونکہ پیئرڈ ناؤنس میں آتا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ پیئرڈ ناؤنس کے بعد ہمیشہ ہمارے پاس پلورل فارم آف ورب آئے گا، تو یہاں پر ہم لگا لیں گے آر. مائی اسپیکٹیکلس آر نیو. اسی طرح اگر میں لکھوں کہ scissors ڈیش used for cutting, scissors used for cutting, اور میں لکھوں is MR, scissors ڈیش used for cutting. اب scissors ہمارے پاس جو ہے وہ پیئرڈ ناؤنز میں آتا ہے کیونکہ ان میں ہمیشہ دو پارٹس ایک ساتھ یوز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم یہاں پر لکھتے ہیں R. scissors are used for cutting. اچھا، آپ لوگ کے انفارمیشن کے لیے میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بھی بتا رہا ہوں، آلدو اس کو ہم پھر بعد میں ڈسکس بھی کریں گے. لیکن ہم جب کسی ناؤن کا پلورل فارم بناتے ہیں تو نارملی ہم اس کے ساتھ ایس یا ای ایس لگاتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں بک، اور میں لکھ دوں گا کہ بکس. یا فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس آ جائے چائلڈ تو یہاں پر ہم لگا لیں گے چلڈرن. لیکن جب ہم کسی پیئرڈ ناؤن کا پلورل فارم بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کا پلورل فارم ڈائریکٹ نہیں بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ آئی باٹ 2 spectacles، تو یہ سینٹینس غلط کنسیڈر ہوگا کیونکہ ہمارے پاس پیئرڈ ناؤنس کا پلورل فارم بنانے کے لیے ایک رول ہے، اینڈ دیٹ از میں کہوں گا کہ آئی باٹ 2 pairs of spectacles. تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جب بھی پیئر ناؤن کی بات کریں گے ہم اس سے پہلے پیئر ضرور لگائیں گے. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ he gifted me a pair of spectacles. تو ہمارے پاس جب بھی ہم کسی پیئر ناؤن کا پلورل بنائیں گے ہم اس کا پلورل ڈائریکٹ نہیں بنا سکتے ہیں، بلکہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس سے پہلے ورڈ پیئر کو ضرور یوز کریں گے. تو اگر ہم 1 کی بات کریں تو پھر تو ہم پیئر لگا لیں گے، لیکن اگر ہم 2 اور مور دین 2 کی بات کریں گے تو پھر ہم پیئرس کو یوز کریں گے. کیونکہ آپ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک آپشن آپ کے پاس آ جائے کہ ہی bought 2 pair of spectacles، اور پھر آپ ایگزامینیشن کے دوران کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس رائٹ آنسر کون سا ہے. تو یاد رکھیں کہ جب آپ کے پاس 2 یا مور دین 2 کی بات کریں گے تو پھر آپ اس کے ساتھ پیئرس لگائیں گے. رول نمبر 9 ہمارے پاس ہے پلورل پراپر ناؤن ٹیکس سنگولر ورب. ہمارے پاس ہم نے اس سے پہلے یہ ڈسکس کیا کہ جب ہمارے پاس سنگولر ناؤن آئے گا تو ہم اس کے ساتھ سنگولر ورب لگائیں گے، اور اگر ہمارے پاس پلورل ناؤن آئے گا تو ہم اس کے ساتھ پلورل ورب کو یوز کریں گے. لیکن ہمارے پاس ایک ایکسیپشن کیس ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس پلورل پراپر ناؤن آ جائے تو ہم اس کے ساتھ سنگولر فارم آف ورب کو یوز کریں گے. دیکھیے ہمارے پاس ایم سی کیوز آ جائے کہ گریٹ ایکسپیکٹیشنز ڈیش ہرٹنگ، میں یہاں پر لکھتا ہوں از ایم آر. دوسرا ایم سی کیوز میں لکھتا ہوں گریٹ ایکسپیکٹیشنز ڈیش
hurting is MR. میں لکھتا ہوں the Arabian Nights dash full of fun is MR. اور میں لکھتا ہوں the Arabian Nights dash full of fun is MR. اب دیکھیے میں کہتا ہوں کہ گریٹ ایکسپیکٹیشنز ڈیش ہرٹنگ، تو یہاں پر میں کہتا ہوں کہ از ہرٹنگ، لیکن دوسرے سینٹینس میں کہہ رہا ہوں کہ گریٹ ایکسپیکٹیشنز آر ہرٹنگ. اسی طرح آپ کے ذہن میں یہ کنفیوژن آئے گی کہ پہلے سینٹینس میں ہم نے کہا کہ گریٹ ایکسپیکٹیشنز از ہرٹنگ اور دوسرے میں ہم کہہ رہے کہ گریٹ ایکسپیکٹیشنز آر ہرٹنگ. تو پہلا جو آپ کے پاس سینٹینس ہے اصل میں یہ آپ کے پاس ایک پراپر ناؤن ہے، جبکہ دوسرا جو آپ کے پاس سینٹینس ہے یہ آپ کے پاس پراپر ناؤن نہیں ہے. تو اب ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن میں یہ کنفیوژن پیدا ہوگی کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ آیا یہ ہمارے پاس پراپر ناؤن ہے یا نہیں ہے. تو پراپر ناؤن کے پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سٹارٹ میں ہمیشہ آپ کے پاس کیپٹل لیٹر آتا ہے. ایک آپ کے پاس اسمال لیٹرز ہوتے ہیں اور ایک آپ کے پاس کیپٹل لیٹرز ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے پاس پراپر ناؤن آئے گا اس کے سٹارٹ میں ہمیشہ آپ کے پاس کیپٹل لیٹر آئے گا. تو اب دیکھیے ویسے بھی ہم سینٹینس کا جب سٹارٹ کرتے تو وہاں پر تو ہم کیپٹل لیٹر ویسے بھی لگاتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ ای دیکھیے ایکسپیکٹیشنز کا ای بڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے پاس پراپر ناؤن بن گیا ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک پراپر ناؤن آ جائے چاہے وہ پلورل بھی ہو تب بھی ہم اس کے ساتھ سنگولر فارم آف ورب کو یوز کریں گے. جبکہ دوسرے سینٹینس میں اگر آپ اس ای کو دیکھتے ہیں تو یہ ای ہمارے پاس اسمال ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے پاس ایک پراپر ناؤن نہیں ہے. اس وجہ سے چونکہ یہ پلورل ہے ہم نے اس کے ساتھ پلورل فارم آف ورب لگا لیا. اس دوسرے ایگزامپل سے آپ لوگوں کے لیے چیز اور بھی کلیئر ہو جائے گی. دیکھیے دا کا ٹی کیپٹل، عربین کا اے کیپٹل اور نائٹس کا این کیپٹل. تو اگر ہمارے پاس ہر ایک ورڈ کا سٹارٹنگ لیٹر کیپٹل آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے پاس پراپر ناؤن ہے. آلدو ہمارے پاس نائٹس آیا ہے تو دا عربین نائٹس اصل میں ہمارے پاس ایک کتاب کا نیم ہے. تو آؤٹ ورڈلی یہ ہمارے پاس پلورل ہے لیکن ہم اس کے ساتھ سنگولر فارم آف ورب لگائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ دا عربین نائٹس از فل آف فن. لیکن اگر آپ دوسرے ایگزامپل کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہے دا عربین نائٹس. اب آپ دیکھیے اس ایک این کی وجہ سے آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ آر آئے گا. تو یاد رکھیں آپ کے پاس جب بھی ایگزامینیشن میں کوشچنز آتے ہیں تو آپ بڑے غور کے ساتھ دیکھا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک اسمال اور ایک کیپٹل لیٹر کی وجہ سے آپ کا سارے کا سارا آنسر غلط ہو جائے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دا عربین نائٹس آر فل آف فن اور ہم کہتے ہیں کہ دا عربین نائٹس از فل آف فن. تو اس سینٹینس میں ہم کتاب کی بات کر رہے ہیں جبکہ اس سینٹینس میں عربیہ میں عام طور پر جو راتیں گزاری جاتی ہیں ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور پھر رول نمبر 10 ہمارے لیے 11 ہمارے پاس ہے. یہاں پر میں نے ایک لسٹ لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی سبجیکٹس کے نیم ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ فزکس از انٹرسٹنگ. کچھ ہمارے پاس ایسے سبجیکٹس کے نیم ہیں جس طرح فار ایگزامپل اسٹیٹسٹکس وغیرہ ہیں جس کو ہم سنگولر، جس کے بعد ہم سنگولر فارم کو بھی یوز کرتے ہیں اور پلورل فارم کو بھی یوز کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ ایکسیپشن کیسز ہے. لیکن آپ لوگوں کے لیے اس لیول پہ اتنا ہی سمجھنا کافی ہے کہ آپ کے پاس جب سبجیکٹس کے نیم آئیں گے آپ اس کے بعد سنگولر فارم آف ورب کو یوز کریں گے. اسی طرح اگر ہمارے پاس گیمز کے نیم آ جائے، میں کہتا ہوں کہ فٹ بال از گڈ فار ہیلتھ. ٹھیک ہے. اس طرح اگر ہم کلرز کی بات کرتے ہیں تو میں کہوں گا کہ براؤن از مائی فیوریٹ کلر. ڈیز کی ہم بات کرتے ہیں، منڈے از اے گڈ ڈے. یا میں کہتا ہوں کہ منتھس، جولائی از ویری ہاٹ. اس طرح اگر ہم کنٹریز کی بات کرتے ہیں، پاکستان ہیز 4 پروونسز. پھر ہم سٹیز کی بات کرتے ہیں، پشاور از
a big city. ہم سیزنز کی بات کرتے ہیں. آٹم reveals the true colors. اور اگر ہمارے پاس میلز کے نیم آ جائے, فار ایگزامپل بریک فاسٹ از امپورٹنٹ فار ہیلتھ. تو ہمارے پاس یہ جو میں نے لسٹ لکھا ہے, یو پیپل نیڈ ٹو ریمائنڈ اٹ کہ ہمارے پاس, یو نیڈ ٹو ریممبر اٹ دیٹ ہمارے پاس جو سبجیکٹس ہیں, گیمز ہے, کلرز ہے, ڈیز ہیں, منتھس ہے, کنٹریز ہے, سٹیز ہیں, سیزنز ہے اور میلز وغیرہ کے جو نام ہوتے ہیں, ہم ہمیشہ اس کے بعد سنگولر فارم آف ورب کو یوز کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سی یو انشاءاللہ ان دا نیکسٹ کلاس. اللہ حافظ.